سبق 8 زین الملوک اور گل بقاولی اقتباس گلزار نسیم دیا شنکر نسیم دیا شنکر نسیم کا مختصر تعارف۔ نسیم کا اصل نام دیا شنکر کول اور ان کے والد کا نام گنگا پرساد کول تھا۔ یہ کشمیری پنڈت تھے۔ نسیم کی پیدائش 1811 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوئی۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق نسیم کی ابتدائی تعلیم اردو اور فارسی میں ہوئی۔ ان کے خاندان میں اب تک یہی راج تھا۔ یہ نواب امجد علی شاہ کا زمانہ تھا۔ نسیم کے ساتھ عمر نے وفا نہیں کی اور جوان سالی کی حالت میں 34 سال کی عمر میں 1845 عیسوی میں انتقال کر گئے۔ دیا شنکر نسیم کو طالب علمی کے زمانے سے ہی شعر و شاعری سے دلچسپی تھی، چنانچہ اسی زمانے سے شعر گوئی کرنے لگے اور آتش لکھنؤ کے سامنے زانوِ تلمس تہی کیا اور کلام میں اصلاح لینے لگے اور اپنے استاد کا ہی رنگ اختیار کیا۔ نسیم کی شہرت ان کی مشہور مثنوی گلزار نسیم کی وجہ سے ہوئی۔ مثنوی گلزار نسیم کا شمار اردو کے اہم ترین مثنوی میں ہوتا ہے۔ نسیم کی شاعرانہ پختگی کے لیے یہی کافی ہے کہ تقریباً 2 صدیاں گزرنے کے بعد بھی مثنوی گلزار نسیم کی مقبولیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ مثنوی بقاولی کی تلخیص۔ زیر نصاب مثنوی بقاولی پنڈت دیا شنکر نسیم کی مشہور مثنوی گلزار نسیم سے ماخوذ ہے۔ مثنوی کے اس اقتباس میں بقاولی کی آمد اور اس کے وزیر بننے کی تصویر پیش کی گئی ہے۔ بادشاہ زین الملوک کے دربار میں پہنچ کر بقاولی اپنے غیر معمولی اور سحر انگیز شخصیت کی وجہ سے وزارت کا عہدہ حاصل لیتی ہے اور پھر اپنے محبوب تاج الملوک کو تلاش کرتی ہے۔ یہاں بقاولی کی پریشانیوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ وہ جنگل بیابان اجنبی راہوں میں تاج الملوک کو تلاش کرتے کرتے بادشاہ زین الملوک کی مملکت میں داخل ہوتی ہے تو یہاں کا منظر ہی کچھ اور دکھتی ہے۔ یہاں ہر طرف خوشی کے چہچہے تھے، باغ میں شگوفے کھل رہے تھے۔ اسے بتایا گیا تھا کہ وہ جسے تلاش کر رہی ہے وہ اسی جگہ موجود ہے۔ اس نے پری ذات ہونے کے باوجود اپنی حیت بدل لی اور ایک آدمی ذات کی طرح بادشاہ کی سواری کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ یہاں وہ مکالمہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ جو سلطان اور بقاولی کے درمیان ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ابن فیروز ظاہر کرتی ہے اور بادشاہ کو اپنی سحر انگیزی شخصیت سے اتنا متاثر کرتی ہے کہ وہ حقیقت اسے آدم ذات مرد سمجھ کر اپنے دربار میں وزارت کے عہدے پر فائز کر دیتا ہے۔ اقتباس کے آخری حصے میں مکالمے کا جو کمال دکھایا گیا ہے وہ اس حصے کی جان ہے۔ دیا شنکر کا پورا نام کیا ہے؟ دیا شنکر۔ نسیم کہاں پیدا ہوئے؟ جواب لکھنؤ میں۔ نسیم کی مثنوی کا نام کیا ہے؟ گلزار نسیم۔ شاعری میں نسیم کس کے شاگرد تھے؟ جواب آتش۔ نسیم کا انتقال کب ہوا؟ جواب 1845 عیسوی میں۔ زیر نصاب مثنوی میں کس واقعہ کو نظم کیا گیا ہے؟ اس مثنوی میں زین الملوک اور گل بقاولی کے واقعہ کو نظم کیا گیا ہے۔ نسیم کا پورا نام کیا تھا؟ نسیم کا پورا نام پنڈت دیا شنکر کول تھا۔ نسیم کی پیدائش کب ہوئی؟ نسیم کی پیدائش 1811 عیسوی میں ہوئی۔ نسیم کی مشہور مثنوی کا نام لکھیے۔ نسیم کی مشہور مثنوی گلزار نسیم ہے۔ نسیم کے والد کا نام لکھیے۔ نسیم کے والد کا نام گنگا پرساد کول تھا۔ صنف مثنوی پر 5 جملے لکھیے۔ مثنوی عربی کے لفظ ثنا سے مشتق ہے جس کے معنی دو کے ہوتے ہیں۔ اردو کے دیگر اصناف شاعری میں عشق و محبت کے طویل داستان اور رزمیہ داستان کو بیان کرنا ممکن نہیں تھا، اس لیے مثنوی کو رواج دیا گیا۔ چنانچہ غزل کی تاریخ جتنی قدیم ہے اسی قدر قدیم مثنوی کی تاریخ بھی ہے۔ مثنوی میں عشق و محبت کے طویل داستان کو نظم کیا جاتا ہے۔ مثنوی کے تمام اشعار الگ الگ ردیف و قافیہ میں ہوتے ہیں۔ مثنوی میں اشعار کی تعداد کی کوئی قید نہیں، کم از کم 25 ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 1000 تک ہو سکتی ہے۔ بقاولی اپنے محبوب کی تلاش کے لیے کیا کرتی ہے؟ بقاولی اپنے محبوب کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھاتی ہے۔ ایک عرصہ تک اپنی دنیا سے نکل کر گاؤں جنگل بھٹکتی رہتی ہے۔ آخرکار اس کی ملاقات بادشاہ زین الملوک سے ہو جاتی ہے۔ اپنے سحر انگیز شخصیت سے بادشاہ زین الملوک کو متاثر کر دیتی ہے، یہاں تک کہ اس کے دربار میں وزارت کے عہدہ تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ نسلی اعتبار سے جنات تھی لیکن اپنی ذہانت سے انسان بن کر انسانوں کی دنیا میں شامل ہو جاتی ہے۔ زین الملوک کی مملکت میں پہنچ کر بقاولی کو کیا محسوس ہوا؟ بقاولی جب زین الملوک کی مملکت میں پہنچتی ہے تو ابتدا میں اسے تھوڑی
پریشانی محسوس ہوتی ہے کیونکہ وہ جنگلوں اور بیابانوں سے ہوتی ہوئی دربار میں پہنچ جاتی ہے، لیکن دربار میں پہنچ کر وہ وہاں کا منظر ہی کچھ اور دیکھتی ہے۔ یہاں ہر طرف خوشی کے چہچہات تھے، باغ میں شگوفے کھل رہے تھے۔ اسے بتایا گیا تھا کہ وہ جسے تلاش کر رہی ہے اور اسی جگہ موجود ہے۔ نسیم کی مختصر سوانح بیان کیجیے۔ نسیم کا اصل نام پنڈت دیا شنکر کول تھا اور ان کے والد کا نام گنگا پرساد کول تھا۔ نسیم نسلاً کشمیری برہمن تھے۔ نسیم کی پیدائش 18 سے 11 عیسوی میں ہوئی۔ ان کی جائے پیدائش ہونے کا شرف لکھنؤ شہر کو حاصل ہے۔ نسیم کی ابتدائی تعلیم عربی اور فارسی میں ہوئی۔ اس وقت ان کے خاندان میں یہی روایت رائج تھی۔ یہ امجد علی شاہ کا زمانہ تھا۔ ان کو بچپن سے ہی شعر و شاعری سے دلچسپی تھی، مگر افسوس کہ ان کی عمر نے وفا نہیں کی اور 33 سال کی مختصر عمر میں وہ اس دنیا سے چل بسے۔ بقاولی کے کردار 5 جملے لکھے۔ زیر نصاب مثنوی کے اقتباس میں بقاولی ایک مرکزی کردار ہے۔ وہ نسل کے اعتبار سے پری زاد ہے، لیکن ایک انسان تاج الملوک سے محبت کرتی ہے اور اپنے محبوب کی تلاش میں وہ انسان بن جاتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، وہ انسان کی شکل میں مرد کا کردار ادا کرتی ہے۔ وہ اپنی ذہانت سے زن الملوک یا ملوک بادشاہ کے دربار میں وزیر کے عہدہ تک پہنچ جاتی ہے اور آخرکار اپنے محبوب کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ زیر نصاب مثنوی کا خلاصہ لکھیے۔ زیر نصاب مثنوی کا اقتباس پنڈت دیا شنکر نسیم کے مشہور مثنوی گلزار نسیم سے ماخوذ ہے۔ اس مثنوی میں طویل عشق و محبت کی داستان بیان کی گئی ہے، جس میں ایک جنات کی لڑکی ایک انسان کے لڑکے سے محبت کر بیٹھتی ہے۔ مثنوی کے زیر نصاب اقتباس میں تاج الملوک کو شہزادہ اور جناتوں کی شہزادی بقاولی کے واردات عشق کو بیان کیا گیا، جس کے تحت جناتوں کی شہزادی بقاولی کا بادشاہ زن الملوک کے دربار میں آنے اور وزیر بننے کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ قصہ یوں ہے کہ بقاولی اپنے محبوب تاج الملوک کی تلاش میں اپنے وطن سے نکل پڑتی ہے اور بھیس بدل کر مردوں کے لباس میں اپنے محبوب کی تلاش میں مصروف ہو جاتی ہے۔ سفر کی پریشانیوں کو برداشت کرتے ہوئے وہ کسی طرح بادشاہ زن الملوک کے دربار میں پہنچ جاتی ہے اور بادشاہ سے ملاقات کر کے وہ بادشاہ کو اپنی سحر انگیزی شخصیت سے غیر معمولی طور سے متاثر کر دیتی ہے، یہاں تک کہ بادشاہ بقاولی کی شخصیت سے متاثر ہو کر وزیر جیسے معزز عہدہ پر فائز کر دیتا ہے۔ ادھر بقاولی وزیر بننے کے بعد اپنے محبوب تاج الملوک کی تلاش سنجیدگی سے شروع کر دیتی ہے۔ اس مرحلے میں بقاولی کے مختلف ضمنی پریشانیوں کا بھی سامنا کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ جنگل بیابان اجنبی راہوں سے گزرتی ہوئی تاج الملوک کی تلاش کرتے ہوئے جب بادشاہ زن الملوک کی مملکت میں داخل ہوتی ہے تو یہاں کا منظر ہی کچھ اور دیکھتی ہے۔ یہاں ہر طرف خوشیوں کے فوارے تھے، باغ میں شگوفے کھل رہے تھے۔ بقاولی کو بتایا گیا تھا کہ وہ جسے تلاش کر رہی ہے وہ اسی جگہ یعنی اسی دربار میں موجود ہے۔ اس نے پریزاد ہونے کے باوجود اپنی حیت بدل لی اور ایک آدمی ذات کی طرح بادشاہ کی آتی ہوئی سواری کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ یہاں وہ مکالمہ بھی پیش کیا گیا ہے جو بادشاہ اور بقاولی کے درمیان پیش آتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو فیروز کا لڑکا بتاتی ہے اور بادشاہ کو اس طرح متاثر کر دیتی ہے کہ وہ حقیقتاً اسے آدم ذات سمجھ کر اپنے دربار میں وزیر مقرر کر لیتا ہے۔ اقتباس کے آخری حصے میں مکالمے کا جو کمال دکھایا گیا ہے وہ اس حصے کی جان ہے۔ دیا شنکر نسیم کے حالات پر تفصیل سے روشنی ڈالیے۔ جواب: نسیم کا پورا نام پنڈت دیا شنکر کول تھا۔ وہ نسیم تخلص رکھتے تھے۔ ان کے والد کا نام گنگا پرساد کول تھا۔ یہ لوگ کشمیری برہمن تھے۔ نسیم کے مورث کشمیر سے ہجرت کر کے لکھنؤ آ گئے تھے اور یہیں مستقل سکونت اختیار کر لیا تھا۔ لکھنؤ میں 18 سے 11 عیسوی میں نسیم کی پیدائش ہوئی۔ اس بچے کا نام دیا شنکر کول رکھا گیا۔ کول ان کا خاندانی اور نسلی ٹائٹل تھا۔ اس زمانے میں رواج تھا ہندوؤں کے یہاں خصوصاً اعلیٰ ذات کے ہندو گھرانوں میں بچوں کی ابتدائی تعلیم عربی فارسی سے شروع کی جاتی تھی، چنانچہ نسیم کی ابتدائی تعلیم بھی اردو فارسی میں ہوئی۔ لکھنؤ میں اس وقت نواب امجد علی شاہ کا زمانہ تھا۔ نسیم کو بچپن سے ہی شعر و شاعری سے فطری دلچسپی تھی، چنانچہ اسی زمانے سے شعر گانا شروع کر دیا تھا۔ شاعری میں خواجہ حیدر علی آتش لکھنوی کے شاگرد ہوئے اور شاعری میں اپنے استاد کا ہی رنگ اختیار کیا اور خوب لکھا۔ نسیم کی شہرت گزار نسیم کی وجہ سے ہے۔ یہ اردو کی عام ترین مثنویوں میں سے ایک ہے۔ نسیم کی شاعرانہ پختگی کے لیے یہی کافی ہے کہ تقریباً 2 صدیاں گزر جانے کے بعد مثنوی گلزار نسیم کی مقبولیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، لیکن افسوس کہ نسیم کی عمر نے وفا نہیں کی اور 33 سال کی مختصر عمر پا کر جمع سالی میں ہی 1845 عیسوی میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔